اور جب بدعت کی بات آتی ہے تو اہل علم کہتے ہیں بہت اہم مسئلہ ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بدعت اصلیہ، بدعت اصلیہ، اور ایک بدعت ہے بدعت اضافیہ۔ بدعت اصلیہ کا مطلب ایسی بدعتیں جو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئی ہیں، کیا آپ یہ کریں گے اللہ راضی ہوگا، اس عمل کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ جیسے ماتم ہے، تو یہ سمجھے کہ ماتم کر کے اللہ خوش ہوتا ہے، کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قبروں کی عبادت ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، شریعت میں اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے بدعت اصلیہ۔ خوارج کی بدعت، معتزلہ کی بدعت، اصلی بدعت کہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ایسا عمل کوئی کرے، نئی عید کو ایجاد کر لے، کتاب و سنت میں نئے عید کا ذکر تک نہیں ہے، انہیں کہا جاتا ہے بدعت اصلیہ۔ اور دوسری بدعت ہے جو اکثر امت کے لوگوں پر مخفی ہے، وہ ہے بدعت اضافیہ۔ بدعت اضافیہ کیا ہے کہ کتاب و سنت میں ثابت عمل جس پر ثواب ملتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، جو رسول کی سنت میں ہے، ثابت شدہ عمل جو عمل صالح ہے، کتاب و سنت میں ہونے میں کوئی شک نہیں، اس عمل کی کیفیت کو بدل دینا یہ بدعت اضافیہ ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے، سنتیں اسے بھری ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کتنی بڑی عبادت ہے، کتاب و سنت میں اس کا حکم موجود ہے۔ دعا کتاب و سنت میں اس کا حکم موجود ہے۔ ذکر کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ عمل کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ لیکن بدعت اضافیہ کیا ہے؟ اسی ثابت شدہ عمل کو اپنی من اور مرضی کے مطابق اس کی کیفیت کو بدلنا، اس کے لیے خاص جگہ طے کرنا، خاص دن طے کرنا، خاص شکل طے کرنا، اور اس پر نیت کرنا کہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، یہ بدعت اضافیہ ہے۔ یہ امت کے اکثر لوگوں پر مخفی ہے۔ نماز ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے کی جمعہ کی رات کو اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اسے یہ اور یہ ثواب مل جائے گا، نماز تو کتاب و سنت میں ہے، لیکن مہینہ رجب کو خاص کرنا، پہلے ہفتے کو خاص کرنا، اس کی تعداد کو خاص کرنا، کیا صورتیں پڑھنا ہے اسے خاص کرنا، یہی ہے بدعت اضافیہ جو کتاب و سنت میں کہیں ثابت نہیں۔ اور جب آپ کہیں گے یہ غلط ہے، وہ فوراً کہیں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ جو کر رہے ہیں اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بدعت ہے، وہ کہیں گے قرآن کہتا ہے ذکر کرو، رسول کہتے ہیں ذکر کرو، ذکر کرنے سے گناہ کیسے ہوگا؟ گناہ اس عبادت پر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس عبادت کو اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رکھا، اس کی کیفیت کو آپ نے بدل دیا، آپ نے اسے زمانے کے ساتھ خاص کیا، جگہ کے ساتھ خاص کیا، گنتی کو خاص کر دیا، صفت کو خاص کر دیا، اور پھر وہ سنت باقی نہیں رہا، اب وہ بدعت ہے۔ اب وہ بدعت ہے، اسے بدعت اضافیہ کہا جاتا ہے۔ اور امت کے اکثر بھولے بھالے لوگ اس گناہ کو جرم نہیں سمجھتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے نماز تو ثابت ہے، تلاوت تو صحیح ہے، ذکر تو صحیح ہے، یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری کتاب و سنت سے مثالیں موجود ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کے شاگرد امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے پہلو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے عبداللہ بن عمر کے سامنے چھینک ماری، چھینک کر کے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ، یقیناً چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، یہی سنت ہے، لیکن اس نے آگے کہا والسلام علی رسول اللہ، رسول پر اللہ کی سلامتی ہو۔ صحابی کے بازو بیٹھ کر اس نے یہ عمل کیا۔ دیکھیے صحابہ کا علم کتنا گہرا تھا، اصلی بدعتوں کی اضافی بدعت کیسے وہ اس کو پہچانتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اپنے بازو بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی کی حمد ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ رسول پر سلامتی نازل ہو، لیکن چھینک کر کے رسول پر سلامتی کی دعا کرنا لیس ھکذا علمنا رسول اللہ، رسول اللہ نے ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ جملہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کی حمد ہے، میں مانتا ہوں کہ رسول پر سلامتی ہو، بلکہ ابن عمر نے پڑھ کر بتایا
اس کے سامنے دنیا کا وہ انا قول، میں بھی یہ کہتا ہوں جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے حمد ہے، رسول پر درود و سلام ہو، لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا لیس ھکذا علمنا رسول اللہ، لیکن چھینکنے کے بعد جو دعا ثابت ہے وہ صرف اللہ کی حمد ہے، وہاں پر درود کا کوئی تذکرہ نہیں، لہذا رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو واضح کر دیا بدعت اضافیہ کیا ہے، کہ ایک چیز ثابت ہے کتاب و سنت پہ، نبی پہ درود پڑھنا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے خاص جگہ اسے طے کر دیا، سیکھنے کے بعد جو پہلے سے ثابت دعا ہے الحمدللہ اس میں آپ نے اضافہ کر دیا، صحابی نے اسے برداشت نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے عبداللہ بن عمر کے درود کو نہیں مانتے تھے، سیکھنے والے نے تو بس اتنا کہا اللہ کی تعریف اور رسول پر درود ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں اہل الحدیث جب کہتے ہیں بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کیا نماز بھی بدعت ہوتی ہے، کیا تلاوت بھی بدعت ہوتی ہے، کیا ذکر بھی بدعت ہوتا ہے، کیا دعائیں بھی بدعت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جنہوں نے سامنے والے شخص کو کہا کہ سیکھنے کے بعد الحمدللہ کے ساتھ نبی پہ درود پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر سارے صحابہ میں ممتاز صحابی ہے جو سب سے سختی کے ساتھ سنتوں کی اتباع کرتے تھے اور ان کی حرص پورے صحابہ میں مشہور تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود انہیں معلوم ہے کہ یہ اضافی بدعت کہ اصل تو ثابت ہے، درود آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد درود نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ رسول نے وہاں پر پڑھنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔